جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ اینڈ میں 2-3 آیتیں رہ گئی تھیں، پہلے ہم ان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کہاں سے پڑھنا ہے عرفان صاحب؟ قل آمین وقرآنا فرقناه اچھا، لتقرأه یہاں سے على پڑھنا الناس ہے۔ على جی جی ایک منٹ۔ جی، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا، اور قرآن مجید کہ فرق نہ ہو، ہم نے اس کو کیا نام ہے جزا جزا کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، لتقرأہ کہ پڑھیں اس کو، علی الناس لوگوں پر، علی مکسن ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا اور ہم ہی اس کو اتارتے ہیں، اور یعنی ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے اوپر پڑھیں، اور لوگ جو ہے اس کو یاد کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ اس کے بعد آگے فرمایا قل کہہ دیجیے آمنو بہی اولا تؤمنو، تم اس کو مانو، اولا تؤمنو یا اس کو نہ مانو، یعنی تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اوت العلم جن کو علم دیا گیا ہے، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم جی قل آمنو کہہ دیجئے کہ آمنو بھی یہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اولا تؤمنو یا ایمان نہ لے کر آئیں، کہ یہ ان کی ثوابدید ہے، آپ کا کام ہے ان تک بات پہنچا دینا، آگے انہوں نے ایمان لے کر آنا ہے یا نہیں لے کر آنا وہ ان کے اوپر ہی آپ چھوڑ دیں۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بے شک وہ لوگ اوت العلم جن کو ان سے پہلے من قبل ہی اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، کہ اذا یتلا علیہم جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے اوپر، یخرون للاذقان سجدا تو وہ گر پڑتے تھے سجدے کی حالت کے اندر، یعنی وہ تھوڑیوں پر، ان تھوڑیوں کے اوپر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے تھے، اور کیا نام ہے وہ روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا جس چیز کا ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، ان کان وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ اور وہ گرتے تھے تھوڑیوں پر روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کی جو عاجزی ہوتی تھی وہ مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا تھا، کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جو لوگ ایمان والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ سے پہلے جو علم والے تھے، تو وہ لوگ جو ہے کیا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو جب وہ پکارتے تھے تو وہ گر پڑتے تھے، اور وہ سجدے کی حالت میں جب ہوتے تو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ روتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتے تھے، اور اس سے جو ہے ان کے رونے سے جو ہے ان کا کوئی اور نقصان نہیں ہوا، بلکہ ان کی عاجزی کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ میں اس کا شان نزول آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو تم پکارو، اللہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی تم پکارو اللہ کو، او یا ادعو تم اس کو پکارو رحمان، یعنی تم اس کو اللہ پکارو یا تم اس کو رحمان پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى جو بھی تم اس کو پکارو پس اسی کے لیے جو ہے وہ اچھے اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک اور تو جہر نہ کر اپنی نماز کے اندر، ولا تخافت بہا اور نہ ہی تو اس کے اندر جو ہے وہ خوف کر، ٹھیک ہے، ولا تخافت بہا نہ ہی تو اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خوف کر، وابتغی بین ذالک سبیلا بلکہ تو اس سے جو ہے ایک قسم کا جو ہے وہ راستہ نکال یا راستہ جو ہے وہ تلاش کر۔
یعنی تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست. یہاں پر ولا تخافت کا مطلب ہوتا ہے پست. خوف کا مطلب آپ خوف والا ترجمہ نہ کریں، بلکہ ولا تخافت سے مراد یہاں پر پست آواز، یعنی اونچی آواز کے سے بھی کیا نام ہے اپنی نماز کو مت پڑھو، اور نہ ہی پست آواز سے یعنی آہستہ آواز سے. وابتغی بین ذالک سبیلا، وابتغی تلاش کرو بین ذالک سبیلا اس کے درمیانی راستہ، یعنی اعتدال کے ساتھ، نہ بہت اونچی ہو اور نہ ہی بہت آہستہ ہو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قُلْ کہہ دیجئے الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لم يتخذ ولدا جس نے نہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک اور نہ ہی اس کے لیے کوئی شریک ہے فی الملک کی بادشاہت میں. ولم یکن لہ ولی اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا آپ مددگار بھی کر سکتے ہیں ولی کا ذلت کے وقت. من الذل ذلت کے وقت. وکبرہ تکبیرا اور نہ ہی کیا نام ہے اس کی کوئی بڑائی جو ہے وہ بہت بڑی ہے. مطلب ہے کہ اور اس کی کوئی ایسی بڑی بیان کرو جس سے بڑی بیان کرنے سے اس کا حق حاصل ہو. وکبرہ اور اس کی آپ بڑی بیان کرو تکبیرن بڑی بیان کرنا، یعنی اس کی آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑی بیان کرو. اب ان آیات کا شان نزول ہے، میں آپ کو پہلے وہ لکھوا دیتا ہوں. آپ حضرات ذرا توجہ سے بیٹھیں، یہ 2-3 واقعات ہیں، میں آپ کو 2-3 ہی بتا دیتا ہوں تو آپ سن لیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے. آپ سن لیں چونکہ ہم نے اصحاب کہف والا جو واقعہ ہے ہم نے پھر اس کی طرف بھی جانا ہے، تو آپ اس کو سن لیں. میں جلدی جلدی یہ کیا نام ہے یہ دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ ریکارڈنگ کے اندر جو ہے پھر ان کو سن لینا. اچھا، پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یا رحمان، یعنی اللہ کا نام بھی لیا اور رحمان کا نام بھی لیا. تو جب اللہ کو رحمان کے ساتھ بھی پکارا تو مشرکین مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کے 2 الگ الگ خدا ہیں، یعنی اللہ الگ اس کا خدا ہے اور رحمان اس کا الگ خدا ہے. یہ ہمیں تو کہتا ہے کہ ایک خدا کی بات مانو، لیکن یہ خود 2 الگ الگ خداؤں کو پکار رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ نے سمجھا کہ یہ 2 خداؤں کو پکارتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور خود 2 معبودوں کو کیا نام ہے پکار رہے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ اس کے جواب میں نازل ہوئی کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ تم اس کو پکارو اللہ کے نام سے یا تم اس کو پکارو رحمان کے نام سے. صرف اس کے یہ 2 نام نہیں اللہ تعالیٰ کے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم اس کو پکار سکتے ہو، اس کے اور بھی اچھے اچھے نام ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ان کا یہ جو اعتراض تھا، تو ان کے جو اعتراض کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تھا. اب اس آیت کے اندر جو دوسرا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، اور قرآن اور جبرائیل امین اور خود حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتے تھے. اس کے جواب میں اسی آیت کا یہ آخری حصہ نازل ہوا کہ جس میں آپ کو جہر اخفاء میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کر رہے ہوتے تھے تو یہ کفار مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے، جبرائیل امین کی گستاخی کرتے، اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے. تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نہ آپ پست آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کریں
اور نہ ہی آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں جس سے یہ لوگ جو ہے یہ آپ کا تمسخر ادا کریں، بلکہ ایک میانہ راوی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں آہستہ آواز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ آہستہ آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس ذات کو سنانا چاہتا ہوں وہ میرے دل سے واقف ہے، وہ میری آہستہ آواز کو بھی سننے والا ہے، میں اسی کو سنا رہا ہوں، لوگوں کو نہیں سنا رہا، تو میں اس وجہ سے آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے عمر، آپ بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شیطان اور نیند کو بھگا رہا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے، تو میں شیطان کو بھگانے کے لیے اور نیند کو بھگانے کے لیے میں بلند آواز سے تلاوت فرما رہا ہوں۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل بھی آہستہ آواز میں نہ پڑھیں بلکہ تھوڑی سی آواز بلند کر لیں، اور حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آواز کو پس کر لیں، جتنی آپ آواز کے اندر پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آہستہ کر لیں۔ مطلب اعتدال کا حکم دیا کہ نہ ہی اتنی بلند آواز کے اندر تلاوت کیجیے اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز کے اندر تلاوت فرمائیے، بلکہ درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہ تیسرا قصہ ہے اس آیت کے اندر۔ تیسرا قصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے تھے اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹوں کو ثابت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ہے شریک بھی ٹھہراتے تھے، اور وہ جو ہے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے یہ نہیں کہتے تھے کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کسی کو ملایا ہوا ہے، یا کوئی جو ہے اس کا شریک ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ سارا کچھ۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے ان کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ تو یہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور یہ کہتے تھے کہ اس کی جو بادشاہت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی یہ بت وغیرہ یا کوئی نہ کوئی اس کے شریک ہے جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرکت کی بھی نفی کر دی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوگا تو یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی ان کی یہ نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اور جتنا بھی ہو سکے اس کا کیا نام ہے بڑائی کو بیان کیا جائے، اور اس سے وہ کیا نام ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے ان کے جو تین غلط نظریے تھے یا غلط ان کے اشکالات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان اشکالات کے اس آیت کے اندر جو ہے ان کے ان تینوں اشکالات کی جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحانہ، وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ تو سورۃ الکہف کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو دو چار خصوصیات لکھوا دیتا ہوں سورۃ الکہف کے فضائل کے اعتبار سے، تاکہ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ الکہف کی کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ، آپ حضرات اس کو نوٹ فرما لیں، یہ کام کے آنے کی چیزیں، تاکہ آپ جب بھی کیا نام ہے کہیں پہ ہوں تو آپ سورۃ الکہف کو ضرور پڑھا کریں۔
سورۃ الکہف کے پڑھنے کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ آپ ابھی لکھ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے جب آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ میں آپ حضرات کو لکھوا رہا ہوں مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ ہی سے ایک دوسری روایت کیا نام ہے منقول ہے کہ جس آدمی نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی 10 آیتیں ضروری ہیں، چاہے وہ شروع سے ہوں چاہے وہ آخر سے ہوں۔ تو جس آدمی نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں یاد کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد دوسری روایت جو ہے وہ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیت پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی نے سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیت پڑھ لی تو گویا ایسے سمجھیں کہ اس کے قدموں سے لے کر اس کے سر تک نور ہی نور ہے، اور جس آدمی نے پوری سورۃ الکہف پڑھ لی گویا زمین سے آسمان تک سارا کا سارا نور ہی نور ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جاتا ہے، اور جو قیامت کے دن روشنی دے گا، یعنی اتنا نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا، اور وہ نور جو ہے وہ کل قیامت والے دن جو ہے روشنی کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، اور اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو ہے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ خصوصیت یہ بھی ہے۔ جی، ٹھیک ہے صغیرہ گناہ نا استاد جی، جی، صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اس سے مراد یہ کہ صغیرہ، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جی، یہاں پر اس کی بڑا تفصیل نہیں ہے، لیکن مراد صغیرہ گناہ ہی ہیں، جی، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صحیح استاد جی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، محفوظ رہے گا۔ جس آدمی نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لی وہ 8 روز تک، یعنی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو ہے وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس دوران دجال کا فتنہ آ گیا تو وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ لکھ لی؟ اور اس سورۃ الکہف کی عظمت اور فضیلت آپ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ الکہف جو ہے یہ پوری کی پوری سورت جو ہے یہ ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کو لے کر آنے والے 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور 70,000 فرشتے یعنی اس سورۃ الکہف کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟
جی آپ حضرات نے نوٹ کر لیے؟ مجھے ذرا جواب دے دیں۔ جی جی رمضان صاحب، رفیق صاحب، آپ حضرات نے لکھ لیا ہے، کچھ نوٹ کیا ہے، یا بس ویسے سنی بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی استاد جی محترم۔ کیا جی کیا جی۔ جی اب میں اس کے شان نزول کی طرف آ جاتا ہوں، جس کا شان نزول آپ پچھلے سورت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، روح کے اس کے اندر، تو اس کا شان نزول بھی تقریباً اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے کہ چند مشرکین مکہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے پاس گئے اور یہود و نصارہ سے یہ کہا کہ آپ تو بڑے اہل علم والے ہیں، چونکہ تورات جو ہے وہ یہودیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور وہ یہودی جو ہیں وہ اس کتاب یعنی تورات کو مانتے تھے۔ تو یہ جو اہل مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، تو ان کے نزدیک ان یہودوں کی جو اہمیت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو یہ چند جو ہے کیا نام ہے مشرکین مکہ جو ہیں، یہ ان یہودیوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ اہل علم ہیں اور ہمارے علاقے کے اندر ایک نبی آیا ہوا ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی کہتا ہے، تو آپ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتا دیں جس سے ہم اس سے پوچھیں اور اس کو نہ آئیں، یا جس سے ہم اس سے پوچھیں اگر اس کو آ بھی جائے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ واقعی میں نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس سے روح کے بارے میں پوچھیں، جس کے میں ادھر شان نزول بتا چکا تھا، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، اور تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ اس سورت کے آخر میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو یہ 3 سوال تھے کیا نام ہے جو ان یہودیوں نے ان مشرکین مکہ کو بتائے، اور یہ مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ان میں سے 2 سوال جو ہیں، اور ان یہودیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اصحاب کہف کا اگر جواب دے دیں، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا اگر جواب دے دیتے ہیں، یا انہوں نے غالباً اس طرح کہا تھا کہ ان 3 سوالوں میں سے اگر وہ 2 کا جواب دے دیتے ہیں، ایک کا جواب نہیں دیتے تو وہ برحق نبی ہیں، تو انہوں نے اس طرح کہا تھا۔ تو یہ جو 3 سوال کیے گئے تھے، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے جوابات دیے تھے۔ ایک انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت نازل فرما دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سورت سے جواب دے دیا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا، تو ذوالقرنین کا بھی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا۔ تو یہ 2 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے تھے، اور تیسرا جو روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا نام ہے ہو من امر ربی، کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے اور یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اتنا علم نہیں دیا گیا، مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں آج اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں، اور اصحاب کہف کا واقعہ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو ٹائم بالکل مختصر رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ کل میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کروں گا، اور اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اور اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے اندر فرق کیا ہے، اور اصحاب کہف جو ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ غار کے اندر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ غار میں گئے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل کے سبق کے اندر جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ابھی سٹارٹ کر لیں، لیکن نہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گا، پھر کل جہاں تک میں نے پڑھایا ہوگا پھر وہاں سے شروع کروں تو آپ کو سارا کچھ بھول جانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل سے ہی سٹارٹ سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور یہ کیسے لوگ تھے، اس کے بارے میں یہ سورت کیوں نازل ہوئی، تو یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے، اور یہ جو ہے کیا نام ہے کس نبی کی امت میں سے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔